حفظ و ناظرہ کورس کی الحمدللہ 10 کلاسیں مکمل ہو چکی ہیں اور ان 10 کلاسوں میں سورہ یاسین کی 31 آیات کو پڑھ چکے ہیں۔ جب اس کورس کی 5 کلاسیں مکمل ہوئی تھیں تو حروف مدہ کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی، اور اب کیونکہ 10 کلاسیں مکمل ہو چکی ہیں تو اب کھڑی حرکات کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے۔ اس کے علاوہ حروف کلکلہ کی کچھ وضاحت کرنی ہے۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے کھڑی حرکات، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ ہے با، با کے اوپر یہ جو علامت ہے یہ کھڑا زبر ہے، یہاں پر با کے نیچے یہ جو علامت ہے یہ کھڑی زیر ہے، یہاں پر با کے اوپر یہ جو علامت ہے یہ الٹا پیش ہے، اور یہاں پر دیکھیں لکھا ہے کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تینوں علامتیں ہیں، ان تینوں علامتوں میں سے کوئی بھی علامت کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کھڑی حرکات کے قواعد اگرچہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن ان قواعد کو آپ دوبارہ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا تاکہ آئندہ جب 15 کلاسیں مکمل ہوں تو مزید کچھ قواعد کی طرف آپ کی توجہ دلائی جا سکے، تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ کے قواعد مضبوط بھی ہوتے رہیں گے اور آپ کے پڑھنے میں بہتری بھی آتی رہے گی۔ اس لیے ان قواعد کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے حروف کلکلہ 5 ہیں، اور یہاں پر یہ 5 حروف لکھے ہیں قوف، تو، با، جیم، دال۔ یہ جو 5 حروف ہیں یہ 5 حروف حروف کلکلہ ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 5 حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف جب ساکن ہوگا تو اس میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا۔ حروف کلکلہ کا سبق آپ اگرچہ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن کلکلہ کرنے اور کلکلہ نہ کرنے میں فرق کیا ہے، اس فرق کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پڑھنے میں مزید بہتری آ سکے۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو لام ہے یہ لام ساکن ہے۔ اس لام کو میں اس طرح پڑھوں گا کہ جیسے ہی لام کو پڑھ چکوں گا تو آواز کو ختم کر دوں گا، جیسے ال، ال، ال۔ یہ جو لام کو اس طرح پڑھا کہ لام کو پڑھتے ہی آواز کو ختم کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ لام پر کلکلہ نہیں کیا۔ اب دوبارہ پھر سنیے گا ال، ال۔ اب میں لام کو اس طرح پڑھوں گا کہ لام پر کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، اور لام پر جب کلکلہ خوب ظاہر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب میں لام کو پڑھ چکوں گا تو آواز کو ختم نہیں کروں گا، بلکہ لام کو پڑھنے کے بعد آواز واپس لوٹے گی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ کلکلہ خوب ظاہر ہوا۔ اور اسے میں سلو پڑھوں گا تاکہ آپ فرق اچھی طرح معلوم کر سکیں، جیسے ال، ل، ال، ل، ال، ل۔ تو یہ جو لام ساکن ہے، اس لام ساکن کو پڑھنے کے بعد جو آواز لوٹ رہی ہے، جیسے ال، ل، 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 یہ کلکلہ خوب ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ تو میں نے لام کو سلو پڑھا تھا تاکہ آپ کو کلکلہ خوب ظاہر کر کے پڑھنے کا معلوم ہو سکے، اور پڑھنے کا جو نارمل انداز ہے اب اس انداز میں پڑھوں گا، اور آپ غور کریے گا کہ کلکلہ خوب ظاہر کس طرح ہو رہا ہے، جیسے ال، ال، ال۔ یہ جو آواز لوٹ رہی ہے یہ کلکلہ خوب ظاہر ہو رہا ہے۔ اب لام کو میں 2 طریقوں سے پڑھوں گا، ایک وہ طریقہ جس میں کلکلہ نہیں ہوگا اور دوسرا وہ طریقہ جس میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا۔ آپ فرق معلوم کریے گا، جیسے ال، 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 ال۔ کلکلہ کرنے اور کلکلہ نہ کرنے میں فرق کیا ہے، یقیناً یہ فرق آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں لام ساکن اور میم ساکن، ان دونوں کو میں اس طرح پڑھوں گا کہ کبھی کلکلہ کروں گا کبھی کلکلہ نہیں کروں گا، جیسے الحمد، الحمد، الحمد۔ یہ میں نے پڑھا کلکلہ کیے بغیر، اب میں کلکلہ کر کے پڑھوں گا الحمد،
دو، الحمدو، الحمدو۔ یہ جو پڑھا یہ کلکلا کر کے پڑھا۔ یہ جو نون ساکن ہے اس نون ساکن میں کلکلا کیے بغیر بھی پڑھوں گا، کلکلا کر کے بھی پڑھوں گا، فرق آپ خود معلوم کریے گا۔ من، 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 من۔ امید کرتا ہوں کہ کلکلا کر کے پڑھنے اور کلکلا نہ کر کے پڑھنے میں فرق آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں یہ ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 2۔ یہاں پر دیکھیں یہ ہے لام ساکن۔ اگر اس لام کو اس طرح پڑھیں ول، ول، تو یہ کلکلا نہیں کیا، لیکن اگر اس طرح پڑھیں ول، ول، تو یہ کلکلا کیا۔ اسی طرح یہ جو لام ساکن ہے اگر اس لام ساکن کو اس طرح پڑھیں نیل، نیل، تو یہ کلکلا نہیں کیا، لیکن اگر اس طرح پڑھیں نیل، نیل، تو یہ کلکلا کیا۔ تو یہ جو دونوں لام ہیں ان دونوں لام پر کلکلا نہیں کریں گے اور انہیں اس طرح پڑھیں گے والقرآن، والقرآن۔ اب اس پوری آیت کو سنیے گا، والقرآن الحکیم۔ قرآن پاک میں 40,000 سے زیادہ ایسے حروف ہیں کہ ان کے اوپر جزم ہے، یعنی وہ 40,000 سے زیادہ حروف ساکن ہیں۔ اگر آپ کلکلا کرنے اور کلکلا نہ کرنے کے فرق کو اچھی طرح یاد کر لیں گے تو 40,000 سے زیادہ حروف کو پڑھنا آپ کے لیے مزید آسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے کلکلا کرنے اور کلکلا نہ کرنے کے فرق کو اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ پر جب آپ وقف کریں گے تو یہ جو میم ہے اس میم کو ساکن کر دیں گے۔ جب اس میم کو ساکن کر دیں گے تو اگر اس میم کو اس طرح پڑھا حکیم، حکیم، تو یہ کلکلا خوب ظاہر کر کے پڑھا گیا۔ تو اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اس میم کو اس طرح پڑھیں گے کہ میم کو پڑھتے ہی آواز کو ختم کر دیں گے، جیسے حکیم، حکیم، والقرآن الحکیم۔ اب یہاں پر دیکھیں اس لفظ پر جب وقف کریں گے تو یہ جو میم ہے اسے ساکن کر دیں گے۔ تو اگر کسی نے اس طرح پڑھا مستقیم تو یہ درست نہیں، کیونکہ میم پر کلکلا خوب ظاہر ہوا، تو اسے اس طرح پڑھیں گے مستقیم، یہ درست ہے۔ جہاں پر حروف کلکلا ساکن ہوں گے وہاں پر تو کلکلا خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، لیکن حروف کلکلا کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن ہو تو اس پر کلکلا نہیں کریں گے۔ اس فرق کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔